ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ آج میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک خاص اعتبار سے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے، یہ سب کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ حیوانیت اور یہ شیطنت جو ہے، اس کا جال کون پھیلا رہا ہے؟ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ مقصود کیا ہے؟ پیش نظر کیا ہے؟ آخر انسان دشمنی جو ہے کہ انسان کو انسانیت سے جو ہے وہ بالکل بیگانہ کر کے اور حیوانیت کی سطح پر لایا جائے، تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ کس کی کوئی اپنی جو ہے کوئی پلاننگ ہے کہ جس کے لیے وہ یہ سارا کا سارا جال اور سازش کا جو ہے یہ تانا بانا بن رہا ہے؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو ذرا، ویسے میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ آج ذرا بنیاد سے اس مسئلے کو میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بنیاد مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو فلسفہ کائنات و انسان ہے اور عالم انسانیت میں جو کشاکش خیر و شر ہے، ایک مقابلہ ہے جو جاری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا ان روز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، حق و باطل کی کشمکش، خیر و شر کی کشمکش جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔ تو در حقیقت قرآن مجید کا فلسفہ وہ ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ اس میں یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے تخلیق فرمایا، انسان کو خلافت الہی عطا کی گئی، اتنا اونچا مقام، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ پوری کائنات جو بنی ہے، اس کائنات کے اندر پھر زمین کا ایک ایسا نظام بنا کہ جس میں حیات کا امکان تھا، پھر اس میں حیات عرضی جو ہے اس کا آغاز ہوا، پھر وہ مراحل طے کرتے ہوئے انسان کا ظہور ہوا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ تو اس کا جو اصل پس منظر ہے، اور یہ در حقیقت فلسفہ تاریخ جو ہے اور فلسفہ خیر و شر جو ہے اسلام کا، اس کا یوں سمجھیے کہ بنیاد کا پتھر ہے یہ تصور کہ آدم کی تخلیق ہوئی ہے خلافت عرضی کے لیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آدم کو خلافت الہی دی گئی ہے اس پوری زمین کے لیے، تو نمبر ایک تو یہ کہ کل کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی۔ دیکھیے قرآن مجید میں ویسے یہ سورج تمہارے لیے مسخر کیا، سخر لکم الشمس والقمر وسخر لکم الانہار سخر لکم اللیل والنہار، یہ ساری چیزیں آتی ہیں بار بار۔ اللہ نے تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں ہی سورج کو لگا رکھا ہے، تمہاری خدمت میں ہی چاند کو لگا رکھا ہے، یہ دریات لگا رکھے ہیں تمہارے لیے ہی بہائے دیے ہیں، زمین کے اندر یہ رویدگی کی صلاحیت تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ تو یہ تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن ایک آیت جو قرآن مجید میں 2 مرتبہ آئی ہے وہ میرے نزدیک بہت پروفاؤنڈ ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں فرمایا گیا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، کل کائنات مسخر کی گئی ہے، صرف زمین نہیں، صرف زمین کا دریا نہیں، صرف نظام شمسی کے یہ سورج اور قمر نہیں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، سما بھی نہیں، واحد نہیں، سماوات وما فی الارض، تو یہ مسخر کر دی گئی ہے پوری کائنات۔ در حقیقت اسی کا ظہور ہو رہا ہے، انسان تسخیر کرتا چلا جا رہا ہے، چاند کو مسخر کر چکا، اسے پاؤں تلے روند کے آ چکا ہے، اور نہ معلوم کہاں کہاں پہنچے گا۔ اسی طرح یہ سورہ جاثیہ میں فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا اللہ نے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں، کل کا کل، اور زیادہ زور دے کر کہ کہیں کوئی استثناء کا ذہن میں نہ رہ جائے کہ فلاں شاید مسخر نہیں کیا، جمیعاً منہ، کل کا۔ تو پہلی بات تو ظاہر بات ہے جس سے خلافت ہے، تو کائنات بھی ہے اس کے سامنے نگو نہ ہو تو خلافت کرے گی۔ وائس رائے اگر آتا تھا
راج برطانیہ کی طرف سے مقرر ہو کر تو ظاہر بات ہے یہاں کی ساری حکومتی مشینری اس کے تابع کر دی جاتی، مطلب وائسرائے کے نام کا۔ اس اعتبار سے پہلی بات تو ہمارے سامنے یہ آئی کہ یہ جمادات اور یہ تمام نباتات اور یہ ارض و سماوات اور یہ تمام گیلیکسی سب مسخر کر دی۔ نمبر دو یہ کہ تمام ذی شعور مخلوقات جو ہیں، جن میں سب سے چوٹی پر ہے فرشتے، نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے، اللہ سے بہت قرب رکھتے ہیں، کائنات کا سارا انتظام انہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جنات، یہ دوسری باشعور جو ہے اور صاحب ارادہ مخلوق ہے، اس سے کمتر درجے کی ہے، ان سب کو آدم کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تاکہ سب کے سب اس کے تابع فرمان ہو جائیں۔ یہ جو میں نے جنات کے بارے میں کہا ہے تو ایک رائے تو یہ ہے کہ واقعتاً وہ حکم جو تھا سجدہ کرنے کا وہ صرف فرشتوں کو نہیں بلکہ جنات کو بھی تھا، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا برسبیل تغلیب کہ جو اس میں غالب عنصر ہے فرشتوں کا اس کا ذکر کر دیا، جو ان سے کمتر ہے وہ تو خود بخود آ گئے، انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن بہرحال اس میں خاص طور پر جو ہے ایک جو جنی تھا، ایک جن عزازیل نامی، وہ خاص طور پر اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے 7 مقامات پر۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے بغاوت کی۔ یہ جن کیوں شامل ہو گیا ملائکہ میں اس کے بارے میں مختلف آ رہا۔ ایک تو رائے وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ تمام ہی جنوں کو حکم تھا، ان میں سے یہ بھی تھا جس نے سرتابی کی، اوروں نے بھی کی ہوگی لیکن یہ ان کا سر خیل تھا، اس لیے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اگرچہ جن تھا لیکن اپنی علمیت کی بنیاد پر، زہد کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر، عبادت گزاری کی بنیاد پر یہ ملائکہ ہی میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ چیز چونکہ ویسے بھی ملائکہ میں اور جنات میں فرق بہت تھوڑا ہے، وہ نوری مخلوق ہے، یہ ناری مخلوق ہے۔ نار میں بھی تو نور ہے نا، بلکہ یہ کہ عربی قواعد سے تو دونوں کا مادہ تو ایک ہی ہے۔ یہ الف جو بیچ میں آ گیا ہے یا واو آ گیا نور کے اور نار میں آ گیا الف، یہ حروف علت ہے، اور حروف علت جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ نار اور نور میں بس فاصلہ تھوڑا، یہ قدم میں فاصلہ دار جسے کہتے ہیں، تھوڑا فصل ہے، تو قرب ہے جنات کو ملائکہ کے ساتھ۔ بہرحال یہ جو ہے معاملہ کہ ابلیس نے انکار کیا، علم بغاوت بلند کیا، اور پھر یہ کہ اس نے یہ اللہ سے ایک مہلت مانگ کر کے اللہ اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اور اس کی ذریت اس منصب کی اہل نہیں ہے، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں انہیں غلط راستے کے اوپر لے جاؤں گا، میں ان کو جو ہے ہر اعتبار سے تیری جو توحید کی صراط مستقیم ہے اس سے میں موڑ کر مختلف پگڈنڈیوں پر لے کر جاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثریت جو ہے ان کی اکثریت تیرے فرما بردار اور تیرے جو بھی شکر کرنے والے بندوں میں سے نہیں۔ اب یہ واقعہ جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، اس کی اہمیت کا اس سے آپ اندازہ کیجئے۔ قرآن میں 7 مرتبہ آیا، یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اس لیے کہ اب بہرحال جاؤ، ایک خاص دور شروع ہوا تھا سائنس کے آنے کے بعد، اور نیوٹونین سائنس کا دور، اور اس میں سر سید احمد وہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، انہوں نے جو بھی ایک نیا علم کلام شروع کیا کہ نہ فرشتوں کا کوئی وجود ہے نہ جنات کا کوئی وجود ہے، تو یہ سب غلط ہے۔ فرشتوں کا اپنا ایک صاحب تشخص وجود ہے، اگرچہ غیر مرئی ہے، وہ ہمیں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرشتہ انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل بارہا انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حدیث جبرائیل تو ام السلمہ کہلاتی ہے۔ اس طرح جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ آگ نہیں ہے، آگ سے پیدا کیے گئے، ہم مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی نہیں ہے ہم۔ اب مٹی تو نہیں ہے یہ میرا جسم اور آپ کا جسم، ٹھیک ہے مرنے کے بعد مٹی ہوگا، مٹی میں مل جائے گا، اس وقت تو مٹی نہیں ہے، پروٹوپلازم ہے، یہ لیونگ میٹر ہے، اس لیے ہم بنے تو ہیں خاک سے، لیکن یہ کہ اس وقت خاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنات جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے آگ سے، آگ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو جنات ہیں یہ بھی غیر مرئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ 2 مخلوقات ایسی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، البتہ جنات بھی انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور انسانی معاشرے میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ عقائد در حقیقت کے جو اس دور میں آ کر جب یہ مغربی سائنس آئی اور نیوٹونین ایرا فزکس کا آیا تو ان کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن جو ہے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے وہ ذرا متزلزل سے ہیں، کچھ مانتے تو ہیں چلیے لکھا ہے قرآن میں فرشتے، قرآن میں جنات کا ذکر ہے، لیکن شکوک و شبہات
وہ جیسے کہ قرآن مجید میں منکرین قیامت کا ایک قول نقل ہوا ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين۔ ہاں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمیں حساب کتاب ہوگا، بات معقول ہے کہ جزا و سزا ہونی چاہیے، نیکوکاروں کو ان کے نیکوکاری کا جو صلہ ملنا چاہیے، بدکاروں کو مجرموں کو ان کی بدکاری کی سزا ملنی چاہیے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ ان نظن الا ظن کی حد تک تو واقعی آپ کی بات جو ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وما نحن بمستيقنين، لیکن اس پر دل نہیں ٹھکتا، یقین قائم نہیں ہو رہا ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں میں۔ تو اکثر و بیشتر آج کا جدید تعلیم یافتہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں مانتا تو ہے، اب تو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تمام علماء کہتے ہیں کہ ماننا چاہیے، یہ عقائد میں شامل ہے تو مان تو لیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ یقین کہ یہ حقائق ہیں، اور میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ قرآن میں 7 جگہ بیان ہوا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے سامنے جھکے، اور وہ سب کے سب جھکے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کل کے کل سب کے سب جمع ہو کر یکبارگی آدم کے سامنے جھک گئے، سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور پھر ابلیس نے جو عالم بغاوت بلند کیا تو اس پر جو مکالمہ ہوا ہے، تو ویسے تو یہ قصہ جو ہے 7 صورتوں میں آیا۔ سورہ بقرہ مدنی صورت یہ ایک ہی ہے جس میں اس کا ذکر ہے، 6 صورتیں مکی، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد۔ 6 مکی صورتوں میں اور 7ویں مدنی صورت سورہ بقرہ میں یہ واقعہ جو ہے کہ آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، انکار کیا ابلیس نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اب یہ کہ اس کی جو ایک روداد قرآن مجید میں آئی ہے، ویسے سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، لیکن میں یہ سورہ اعراف کی روداد آپ کو سنا رہا ہوں، زیادہ وضاحت کا موقع نہیں ہے اس لیے کہ لمبی بات ہے، لیکن ترجمے سے وہ ساری بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور دیکھو اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا اور پھر تمہاری جو ہے ایک خاص صورت گری کر دی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس کے ضمن میں وضاحت ہے، سورہ کہف میں جب یہ مضمون آیا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اس لیے کہ فرشتہ کوئی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتا، وہ تو یفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر کام جو اللہ حکم دیتا ہے بجا لاتے ہیں، اور وہ در حقیقت جو بھی حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ جن تھا، صرف اپنے علم کی وجہ سے، زہد اور عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، تو اس کے اندر وہ شیطنت پیدا ہو گئی، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے پوچھا کیا کس شے نے تجھے روکا ہے اے ابلیس کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اب سمجھ لیجئے کہ یہ ہے اصل میں اپنی برتری کا احساس، تکبر، غرور، گمنڈ، سرکشی کہ میں بہتر ہوں، یہ ہے جو اصل سبب ہے ابلیسیت کا۔ پہلے یہ بھی نوٹ کر لیجیے ابلیس کے معنی کیا ہے، اس کا نام ہے عزازیل۔ آج میں علامہ اقبال کے اشعار میں سناؤں گا، کہتا تھا عزازیل خدا بند جہاں سے، وہ بہت اہم بڑے پیارے اشعار ہیں، اس کا اصل نام عزازیل تھا، لیکن ابلیس کیوں بنا ہے؟ ابلس یبلس عربی میں کہتے ہیں انتہائی مایوس ہو جانے، اس لیے کہ جب اس نے اللہ کے صریح حکم کی طرح سرتابی کی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لعنت اس پر ہو گئی، ملعون ہو گیا، راندہ درگاہ حق ہو گیا، اور اب اس سے اپنے لیے تو کوئی امید نہیں رہی کہ میرے لیے کوئی خیر ہو سکتا ہے، میرے لیے بھلائی ہو سکتی ہے۔ تو ابلیس اصل میں کہتے ہیں، مبلس کہتے ہیں اس کو کہ جو بالکل مایوس ہو چکا ہو۔ تو ابلیس جو ہے اس فعل کے وزن پر مبالغے کا سیکھا، انتہائی مایوس شخصیت۔ تو یہ چونکہ ہو گیا، اب اس نے جو قبر کسی وہ اس پر کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کیوں بھی لے ڈوبیں گے، کہ ہمارا تو جو بیڑا غرق ہو گیا میرا تو، لیکن میں آدم کو اور اس کی نسل کو بھی جو ہے گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ اصل میں وہ ہے اس کے حسد کی آگ
جو اس میں آگ کا بھی ہے بنا ہوا، پھر وہ حسد کی آگ اس میں جل رہی ہے. نارن علی نار، قرآن مجید میں سورہ نور میں آیا نور علی نور. میں کہہ رہا ہوں نارن علی نار، ایک تو ناری الاصل ہے اور ایک حسد کی آگ اس کے دل میں جل رہی ہے. اور تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدے سے، یہ سورہ بقرہ میں آیا ہے 4 رکوع میں، اور استکبار کیا، گھمنڈ کیا، غرور کیا میں اس سے بہتر ہوں. قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتکبر فيها. اللہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، یہ جنت ہی کے اندر مقیم تھا. اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم تکبر کرو، اس جنت کے اندر رہو، تکبر کرتے رہو. فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ، اب تم چھوٹوں میں سے، ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہوگے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے ایک عرضداشت پیش کی، پروردگار مجھے اس دن تک کے لیے مہلت عطا کر دے، میری زندگی اتنی دراز کر دے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی تمام انسان جب دوبارہ اٹھیں گے، بعد سے بعد الموت کا مرحلہ آئے گا، اس دن تک کے لیے میری زندگی دراز کر دے. یہ نوٹ کر لیجئے، فریق کی جنات کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے زیادہ طویل ہیں، 1000 برس کی بھی ہو سکتی ہے، 2000 برس کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ابدی زندگی نہیں ہے کسی کے لیے ان میں سے. یہ زندگی خاص طور پر صرف اس عزازیل نامی جن کی ہے، جس نے کہ اللہ سے خصوصی مہلت مانگی کہ میں اس آدم اور اس کی نسل کو تباہ اور برباد کر کے اور تجھے دکھا دوں گا، ثابت کر دوں گا تیرے سامنے کہ یہ اس منصب کے اہل نہیں ہے جو منصب تو نے انہیں عطا فرمایا، لہذا اس کے لیے مجھے مہلت درکار ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں ہم مہلت دے رہے ہیں، تمہیں مہلت دے دی گئی، گرانٹ کر دی گئی. قال فبما اغویتنی، اب اس نے کہا، اس کی خباثت جو ہے، ابلیسیت جو اس کی زبان پر آئی، اللہ کی طرف سے تو عہد دے دیا اس نے. بما اغویتنی، پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا، اس آدم کو یہ شرف عطا کرنے کی وجہ سے ہی میں گمراہ ہوا نا، تو نے اسے یہ شرف عطا کیا، یہ مقام عطا کیا، مسجود ملائک بنایا، اس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں نا، تو تیرا ہی فعل ہے جو میری گمراہی کا سبب بنا ہے، تو نے اسے یہ مقام دیا، تو گویا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو اب میں ڈیرا لگا کر بیٹھوں گا، جو تیری شاہراہ ہے توحید کی، اس پر بیٹھ کر ان کے اوپر حملے کروں گا، اور ان کے اوپر جو ہے میں طاق لگا کر جو ہے ان پر وار کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار اور شکر کرنے والے. قال اخرج منها مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا اچھا دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. لمن تبعک منہم، تو جو بھی ان میں سے، ان بنی آدم میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں لازماً جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے، یعنی جنات میں سے تو سب سے پہلے، اور جو جنات میں سے تیری پیروی کریں گے وہ بھی، اور جو انسانوں میں سے تیری پیروی کو، ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. یہ میرا فیصلہ ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب یہ فیصلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں، فکلا من حیث شئتما، اور اب جنت کے اندر سے سارے پھل کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت کی طرف اشارہ کر دیا، اس درخت کے قریب مت پھٹکنا، فتکونا من الظالمین، اگر ایسا تم نے کیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے، گناہگار ہو جاؤ گے. فوسوس لہما الشیطان، تو وسوسہ اندازی کی شیطان نے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں. یہ وسوسہ جو ہے اس کی استعداد اللہ نے شیطان اور جنات، جو اس کے شیاطین جو ہیں اس کی نسل میں سے، یا اس کے جو پیروکار ہیں، وہ جو فوجیں اس کی ہیں شیاطین جن کی، ان کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے انسان کے اندر وسوسہ اندازی کرے. الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہ وسوسہ اندازی جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کی بھی کی. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ، الفاظ ذرا، تاکہ ظاہر کر دے، کھول دے ان پر جو کچھ کے چھپا لیے گئے تھے ان سے ان کی شرمگاہیں. یعنی آدم اور حوا جو تھے جنت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا کوئی حلہ، کوئی لباس
جس کو ہم نہیں جان سکتے وہ کیا تھا، وہ عطا کر رکھا تھا، وہ ان کا سطر تھا، وہ ان کا ساتر تھا لباس. لیکن اس درخت کا پھل کھانے کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ننگے ہو گئے اور ان پر اپنی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئیں. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جب انہیں یہ احساس ہوا تو انہوں نے فوراً جنت جو ہے اس کے جو درختوں کے پتے ہیں انہیں گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنانا شروع کیا تاکہ اپنے صدر کو ڈھانپ سکے، اپنے سامنے اور پیچھے کی طرف وہ پتے جو ہیں ان کو گانٹھ کر وہ لٹکا لیں. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اور شیطان نے اصل میں وسوسہ یہ ڈالا ان کے دلوں میں کہ تمہارے رب نے جو اس طرف سے تمہیں منع کیا ہے تو صرف اس لیے الا ان تکونا ملکین کہ مبادا تم فرشتے نہ بن جاؤ، اور تکونا من الخالدین، تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، اس لیے منع کیا ہے تو کھا لو تاکہ تم بھی فرشتے. حالانکہ فرشتے تو ان کے سامنے سجدہ کر چکے تھے. اب یہ انسان کی فرشتے بھول، نسیان اور شیطان کے اغوا سے اثر لے لینا یہ آدم کے اندر ہے. آدم جو ہے اس کو شیطان بہکا سکتا ہے، اگر کہ اختیار نہیں ہے اسے، لیکن وسوسہ اندازی کر کے طرح طرح کے خیالات پیدا کر کے غلط راستے پر ڈال سکتا ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسم کھائی دونوں کو سامنے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ کھا لو اس درخت کو، میں صحیح تمہاری خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو پھر یہ کہ وہ اس نے دھوکے سے انہیں پھسلا لیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ الفاظ آ گئے. تو جب ان دونوں نے اس درخت کے پھل کا مزہ چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے نمایاں ہو گئی، کھل گئی، اور اب وہ لگے درخت کے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو گانٹھ کر اس سے اپنا لباس اور سطر جو ہے ڈھانپنے کے لیے. اس کے بعد اب میں ذرا چند آیتیں چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں. یہ سارا قصہ بیان کر کے اب بنو آدم سے خطاب ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنو آدم دیکھو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. یہ ریشے اتارے، فائبرز اتارے ہیں جن سے کہ تم لباس بناتے ہو. کاٹن بھی اللہ نے بنایا، سلک کا جو ہے وہ جو کیڑا ہے وہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے جس سے سلک جو ہے بنتی ہے. جو بھی کچھ فائبر تمہارے استعمال ہوتے ہیں کہ جن سے تم لباس اور کپڑا بنتے ہو اور اس کا اپنا لباس اللہ نے عطا کیا ہے نا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے یہ لباس اس لیے اتارا ہے یواری سوآتکم وریشا کہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے. سطر جو ہے یہ گویا کہ سب سے پہلا مقصد ہے لباس کا. وریشا آرائش بھی ہے، یعنی ایک تو سطر ہے. سطر کا تقاضا تو یہی ہے کہ مردوں کا ناف کے اوپر سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک یہ ڈھکا یہ سطر ہے. باقی پورا جسم کھلا ہوا ہو تو اس میں کوئی وہ اس حکم کی خلاف ورزی نہیں. لیکن آرائش، ریشا، اچھا لباس پہننے کے لیے آپ قمیص بنا رہے ہیں اور آپ شلوار بنا رہے ہیں، یہ جو بھی لباس آپ نے اور بنائی ہے تو یہ تو آرائش ہے اضافی. سطر جو ہے وہ اس حد تک ہے. عورت کا سطر جو ہے پورا جسم ہے، ٹخنے سے لے کر اور باقی پورا جسم سوائے چہرے کی ٹکیا اور ہاتھ، ٹخنے سے نیچے پاؤں اور یہ کلائی سے نیچے ہاتھ اور یہ چہرے کی ٹکیا، سر نہیں، سر کے بال نہیں، سب سطر ہے. لیکن یہ تین چیزیں ہیں جو سطر سے فارغ ہے، باقی پورا جسم سطر ہے. مستور رہنا چاہیے، چھپا رہنا چاہیے، ڈھکا رہنا چاہیے. اسی لیے عورت کو کہتے ہی مستورات ہیں. عورتوں مستورات چھپی ہوئی چیزیں، سطر کہتے ہیں چھپنے کو، پردے کو. تو مستورات جو ہے چھپی ہوئی چیزیں، چھپی ہوئی مخلوق اللہ کی. تو فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے یواری سوآتکم، اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے. وریشا، اور دوسرا یہ کہ اضافی طور پر یہ تمہارے لیے آرائش ہو. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اور ان سب سے اوپر ایک لباس تقویٰ ہے، وہ بہت ہی بہتر ہے. یہ انسان کی شخصیت ہے جس میں شرم ہے، حیا ہے. یہ شرم اور حیا اور عصمت اور عفت یہی تو ہے نا. یہ در حقیقت والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا جو ہے یہ تو ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. یہ جو ہے لباس التقویٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، یہ تو سب سے ہی اعلیٰ ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھنا تمہیں یہ شیطان فتنے میں نہ ڈالنے پائے، تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے جو جد امجد ہیں حضرت آدم اور تمہاری جدہ امجدہ جو ہے
جو حضرت حوا ان کو جو نکلوایا تھا جنت سے، تو کہیں تمہیں بھی نہ نکلوا دے اور ہمیشہ کے لیے محروم کر دے۔ ينزع عنہما لباسہما، اور انہیں اتروا دیا تھا ان سے ان کا وہ لباس جو اللہ نے جنت کا انہیں لباس عطا کر رکھا تھا، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ انہیں دکھا دے اور کھول دے ان کے سامنے ان کے شرمگاہوں کو۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ، دیکھو وہ شیطان تم پر حملہ آور ہوتا ہے، تمہیں تاکتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے۔ ہوا وقبیلہ، نہ صرف وہ خود عزازیل نامی جن جسے اللہ نے دے رکھی ہے مہلت قیامت تک کے لیے اور وہ بعد الموت تک کے لیے زندگی اس کی طویل کر دی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، وہ قبیلہ، بلکہ اس کی قبیلہ، اس کی فوج، شیاطین جن، اس کے جو ہم خیال ہیں، جنات میں نیک بھی ہیں لیکن کم نیک ہیں، زیادہ جو ہے ان میں شیطنت ہے، زیادہ میں سرکشی ہے، لہذا وہ سب کے سب کیا ہے در حقیقت وہ اس عزازیل نامی جن جو ہے ابلیس اور شیطان جس کا اب نام صفاتی ہے، اصل ذاتی نام عزازیل ہے، ابلیس بھی صفاتی نام ہے، شیطان بھی صفاتی نام ہے، اصل نام عزازیل ہے۔ تو یہ اس کی جو ضروریت ہے، اس کی جو فوجیں ہیں، یہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں، تمہیں تاکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یہ غیر مرئی ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان آپ پر حملہ کرے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کچھ نہیں تو فرض کیجیے لاٹھی آپ کے سر پر آ رہی ہے تو ہاتھ ہی آپ اٹھا دیں گے کہ ہاتھ کے جو اوپر جو ہے اس کو روکیے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، سر تو نہ پھٹے۔ لیکن یہ کہ جو نظر ہی نہیں آ رہا، جو دشمن ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے غیر مرئی ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، وہ تو تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، ادھر سے تاکتے ہیں اس مقام سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے ان شیاطین کو دوست اور پشت پناہ اور حمایتی بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں رکھتے، ایمان سے تہی دست، ایمان سے محروم، اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور وحی اور کتابوں پر ایمان اور یقین سے جو محروم ہوگا، پھر یہ شیاطین اس کے ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، پھر تو ایسا ہے کہ جدھر چاہیں وہ لے جائیں، جس کھائی میں چاہیں جا کے پٹک دے، جس کنویں میں چاہیں گرا دے، اس لیے کہ انہوں نے خود جو ہے ان شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک مقام سے آپ کے سامنے یہ آیات رکھی ہیں، یہ سورہ اعراف جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا دوسرا رکوع ہے، طویل ہے، لیکن یہ مضمون جو ہے 4 جگہوں پر آیا ہے قرآن میں، یعنی ان 7 میں سے باقی 3 جگہوں پر شیطان کا چیلنج نہیں آیا، لیکن جیسا کہ چیلنج ابھی بیان کیا کہ میں ان پر حملہ آور ہوں گا، توحید کی صراط مستقیم پر میں تاک لگا کر بیٹھوں گا، ان پر سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور انہیں گمراہ کر کے رہوں گا۔ لیکن یہی جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے، ذرا تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ، میں اس کا ابتدائی اور آخری حصہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ صرف یہ کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، قال رأیتک ھذا الذی کرمت علی، ابلیس نے کہا اللہ سے، اے پروردگار تو نے جس اس مخلوق کو، اس آدم کو مجھ پر تو نے برتری دی ہے، زیادہ عزت دی ہے، اس کو مجھ سے اوپر کر دیا ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحترقن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو مجھے یوم قیامت تک کی مہلت دے دے، مؤخر کر دے میری موت کو، میری موت نہ واقع ہو قیامت تک، تو پھر میں اس کی اولاد جو ہے، اس کو اور اس کی اولاد کو ڈھاٹی دے دوں گا، یعنی میں اچھی طریقے سے اسے غلط راستے کو لے آؤں گا، جیسے کسی جانور کو جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، اس کے گھوڑے کے اندر جو ہے وہ لوہے کی جو ہے منہ کے اندر ڈال دی جاتی ہے، ڈھاٹی کہلاتی ہے، میں ان سب کو ڈھاٹی دے دوں گا اور پھر جدھر چاہوں گا لے جاؤں گا۔ قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ، تو جو کوئی بھی ان میں سے تمہاری پیروی کرے گا تو پھر جہنم ہی تم سب کے لیے وافر بدلہ ہوگا، وہی ہوگا صحیح بدلہ۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ان انسانوں میں سے جس کو بھی تیرے لیے ممکن ہو اپنی چیخ اور پکار، اپنی آواز کے ذریعے سے ڈگمگانے کی کوشش کر صراط مستقیم سے، واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکھم فی الاموال والاولاد وعدھم، اور یہ کہ ان پر چڑھا لا، اپنے سوار بھی اپنے پیدل بھی، ہر طرح سے حملہ کر لے، دشمنی پوری کر لے ان کے ساتھ، اور ان میں مشارکت کر لے، ان کی اولاد میں بھی اور ان کے مال میں بھی۔ جب یہ حرام طریقے سے کمائیں گے تو گویا کہ شیطان جو ہے ان کا کھاتے دار بن گیا، شریک ہو گیا مال کے اندر، اور جب غلط طریقے سے زنا کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوگی تو شیطان گویا کہ ان کا شریک ہو گیا اولاد کے اندر۔
वईदहुम, और इनको खूब वादे जो है, सब्ज बाग इनको दिखा वादे कर, वमा याइदहुम शैतान इल्ला गुरूरा, और नहीं वादा करता इनसे शैतान मगर धोखे का, झूठा वादा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ये बात नोट कर ले कि मेरे बंदों पर तुझे इख्तियार कोई हासिल नहीं होगा। तू किसी इंसान को जबरदस्ती गलत रास्ते पर नहीं जा सकता, वसवसा कर ले, बुराई को मुज़य्यन कर दे उसके लिए, वो जो भी बदकारी है या जो भी अखलाक बाख्ता जो सकाफत है उसको बड़ी सकाफत के नाम के ऊपर जो है उसको दुनिया में उसको आम कर दे। लेकिन ये सब कुछ तो कर सकता है, लेकिन मेरे किसी एक बंदे को भी जबरदस्ती राह हिदायत से हटाकर और कुफ्र और शिर्क पर नहीं ले जा सकता। वकफा बिरब्बिका वकीला, और काफी है नबी आपका रब कि जो किफायत करता है अपने अहले ईमान लोगों के लिए सहारा है, वकील है, उनका साथी है, पुष्पनाह है, मददगार है। दो और सूरतों में, सूरतुल हिज्र में और सूरह स्वाद में तकरीबन एक से अल्फाज में ये मज़ामीन आए हैं। काल फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्लीस निकल जाओ यहाँ से, जन्नत से, इसलिए कि तुम मरदूद हो। ये आयत जो कि तुम आई है दोनों जगह पर। इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, अब उस जज़ा और सजा के दिन तक के लिए तुझ पर मेरी लानत है, तू मलून हो गया। ये तो है सूरह हिज्र में, और सूरह स्वाद में सिर्फ ये फर्क है, इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तो इस पर लानत अब रहेगी उस क़यामत के दिन तक, जज़ा और सजा के फैसले के दिन तक। काल रब्ब फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, फिर कहा उसने इब्लीस ने वही बात जो हम 2 मरतबा पहले पढ़ चुके हैं, परवरदिगार मुझे मोहलत दे दे उस दिन तक के लिए जिस दिन इन्हें दोबारा तू उठाएगा बाद से बादल मौत में। ये क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, कहा ठीक है तुम्हें ये मोहलत दे दी गई, ग्रांटेड, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, उस वक्त मालूम वाले दिन तक के लिए, वो जो यौम क़यामा है उसके लिए तुम्हें मोहलत दे दी गई। ये तीनों आयात जो कि तू इन्हीं अल्फाज में रिपीट हुई है सूरह हिज्र में और सूरह स्वाद में। क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी, अब यहाँ फिर वही बात उसने कही जो हम पढ़ चुके हैं सूरह आराफ में, परवरदिगार तूने जो मुझे बग़वा किया और मुझे गुमराह कर दिया, लउज़य्यनन्न लहुम फिल अर्ज़, अब मैं जमीन को मुज़य्यन कर दूंगा इनके लिए, जमीन में चमक दमक, ये हम पढ़ चुके हैं सूरह कहफ के हवाले से कि सबसे बड़ी चीज है वो जमीन की ज़ेबाइश है, आराइश है, चमक दमक है, यहाँ की रौनकें हैं, दौलत है, बिल्डिंगें हैं, साजो सामान है, ये सारी चीजें हैं कि जिनके अंदर इंसान असीर हो जाता है, जुल्फ़े गिरागीर का असीर, इसी दुनिया का जो है, दुनिया की जिंदगी का और उसके जो भी मज़ाहिर हैं उन्हीं का परिस्तार बन जाता है। लउज़य्यनन्न लहुम फिल अर्ज़ वलउग़वियन्नहुम अजमईन, और मैं इन सबको गुमराह करके रहूंगा। तो जो सूरह स्वाद में अल्फाज आए हैं उसमें ये नहीं है बिमा अग़वैतनी लउज़य्यनन्न लहुम, बल्कि फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन, ऐ रब मैं तेरी इज्जत की कसम खाकर कहता हूं मैं इन सबको गुमराह करके रहूंगा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन, सिवाय उनमें से तेरे उन बंदों के जिन्हें तूने अपने लिए खालिस कर लिया हो। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, यानी उन पर मेरा इख्तियार नहीं होगा, बाकी तो मैं पूरी नौ इंसानी जो है उसे ढांकी दे लूंगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अंदाजा हो कुरान मजीद के नजदीक ये कितना अहम मज़मून। 7 मकामात पर इसका आना, आदम के सामने सजदे का हुक्म तमाम फरिश्तों को, सबका सजदा करना सिवाय इब्लीस है। 4 मकामात पर सराहत के साथ कि उसने फिर कहा कि मैं इंसानों को गुमराह करके छोड़ूंगा, यानी वो तकब्बुर और हसद, ये तकब्बुर की वजह से गुमराह हुआ और आदम के मां की वजह से जो इज्जत दी गई उसकी वजह से हसद पैदा हुआ। ये 2 बीमारियां हैं असल, तकब्बुर और हसद। उस बिना पर उसके अंदर दुश्मनी है, उसका अपना कोई फायदा हो, कोई फायदा नहीं उसका, उससे तो जो बर्बाद होना है वो हो चुका है, लेकिन ये कि वो अपने उस गुस्से की वजह से, अपने हसद की वजह से नौ इंसानी की दुश्मनी उसके अंदर पिली हुई है। वो तुम्हारे लिए इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ए बनी आदम ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे अपना दुश्मन बनाओ, दुश्मन समझो, तुम तो उसको दोस्त बनाए फिरते हो। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व, क्या तुम शैतान लईन को और उसकी जो ज़ुर्रियत है उसको तुम मेरे सिवा मुझे छोड़कर उन्हें दोस्त बना रखा है तुमने, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि दर हकीकत ये अहमियत के एतबार से ये मजमून सामने रहना चाहिए कि इस दुनिया में आलम इंसानी में जो शर और शर की दावत
اور شر کی طرف ترغیب اور بدی کی طرف اور خاص طور پر لباس اتروانا، ننگا کر دینا، عریا کر دینا، یہ گویا کہ 2 جگہ قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ در حقیقت شیطان لعین، عزازیل لعین، ابلیس اور شیطان جسے ہم کہتے ہیں، یہ اس نے وہ کمر کسی ہوئی ہے، ادھار کھایا ہوا اس نے اس پر کہ اس نے جو بھی مہلت اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے اس کو وہ اسی کام کے لیے صرف کرے گا۔ اب ذرا آگے چلیے، دوسرا نقطہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت الناس کے منصب پر فائز فرمایا۔ پہلا مرحلہ میں نے بیان کیا ہے، حضرت آدم کو خلافت فی الارض، آدم اور نسل آدم خلافت عطا کر دی گئی۔ اب اس نسل آدم میں امامت کا منصب عطا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اور یاد کرو جبکہ ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سے بڑے بڑے کٹھن اور کڑے امتحانوں میں، وہ ان سب میں پورا اترا، سب میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وفداہ آباؤنا و امہاتنا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے پوچھا اور میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد جو ہے ظالموں کے ساتھ شامل نہیں ہے، تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، جو غلط راستے پر پڑ جائیں گے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاں تمہاری اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے، جو تمہاری پیروی کریں گے، گویا کہ امپلائڈ ہے، ان کو یہ امامت ملے گی۔ اب اس کو سمجھیے، وقت چونکہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے، مجھے اس مضمون کو مکمل کرنا ہے، اور آج ذرا تیار ہو جائیے، موسم بھی اچھا ہے، تھوڑا سا اضافی وقت میں لے لوں گا۔ سب سے پہلی امت مسلمہ پیدا، دیکھیے امام سے ہی امت کا لفظ بنا ہے، مادہ ایک ہی ہے، حمزہ میم میم، یا آپ کہیں گے الف میم میم، اما یا امو، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ امام جس کا لوگ ارادہ کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، امہ یہ امہ ہے۔ تو ایک پہلی امت مسلمہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی شکل میں پہلی امت مسلمہ، اسے گویا کہ امامت الناس، جس کا کہ وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم سے، اس کی عملی شکل ہوئی امامت بنی اسرائیل۔ چنانچہ انہیں فضیلت دی گئی۔ میں یہ مضمون پہلے بیان کر چکا ہوں ان اجتماعات کے اندر، 2 مرتبہ تو سورہ بقرہ میں ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جب امامت دی ہے تو امامت سے تو فضیلت ہونی تھی، جو ابراہیم کو فضیلت عطا ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر امامت کی، تو اسی کا ظہور ہے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی گئی تمام اقوام عالم پر۔ پھر انہیں کتاب تورات انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی۔ 1400 برس تک نبوت اور رسالت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، ایک نبی فوت ہوا، دوسرا نبی اس کی جگہ کھڑا ہے، موجود ہے۔ 1400 برس، 1400 قبل مسیح سے لے کر اور حضرت مسیح علیہ السلام تک یہ نبوت کی دوڑ جو ہے ٹوٹی نہیں۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، حضور کے اپنے الفاظ ہیں، یہ بخاری شریف میں، جب بھی کوئی نبی فوت ہوا اس کی جگہ دوسرا نبی۔ حضرت داؤد فوت ہوئے، حضرت سلیمان، وہ بھی خلیفہ تھے، یہ بھی خلیفہ ہے، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی ہے۔ لیکن اس کا جو ایک منفی نتیجہ نکلا، ان میں گھمنڈ اور غرور پیدا ہو گیا کہ ہم کوئی شے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کچھ دیا ہے، ہمیں نوازا ہے، ہمیں فضیلت دی ہے، ہمیں چن لیا ہے، تو گویا کہ کوئی ہمارا ذاتی وصف ہے، کوئی ہمارے اندر کوئی ہماری اپنی قدر و قیمت یہ ہے، انٹرنسک ہماری ویلیو ہے، جس کی وجہ سے کہ ہمیں یہ مقام عطا ہوا ہے۔ اس گھمنڈ اور غرور اور تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اندر یہ چیز جو ہے ان کے شعور کے رگوں پے میں سرایت کر گئی، ریشے ریشے میں، یو آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، تم خدا کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ۔ یہ ہر یہودی بچے کی گھٹی میں بات ڈال دی جاتی ہے، یو آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ کس حد تک غلط بات نہیں تھی، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اپنے خطاب میں کہ واقعی اللہ نے چوز کیا، لیکن اس کا دوسرا حصہ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ یہ مشروط ہے، اگر ابراہیم کے راستے پر چلو گے تو یہ تمہارے پاس امامت رہے گی،
اس راستے کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں، شہوت پرستی میں، دولت پرستی میں اگر تم نے غلط راستہ اختیار کیا، شریعت کی کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو طرف جو ہے پشت کر لی، اللہ کی کتاب کو جو ہے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اگر یہ کرو گے تو وہ وعدہ نہیں ہے، پھر تم چوزن پیپل آف دی لارڈ نہیں ہو۔ لیکن یہ بات سامنے نہیں رہی، وہ بات صرف رہی کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ یہ تو گویا کہ ابتدا ہی سے بنی اسرائیل میں اس خیال اور اس عقیدے کی جو ہے جراثیم جو ہے جڑ پکڑ گئے تھے۔ لیکن ذرا دور کے بعد تالمود کا جب زمانہ آیا ہے، تالمود اصل میں یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ علماء یہود کے فتاوا ہیں، انہوں نے عقائد جیسے ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ سیرت کی کتاب علیحدہ ہوئی، عقائد کی کتابیں علیحدہ ہو گئی، حدیث کی کتابیں علیحدہ ہو گئی، فقہ کی کتابیں علیحدہ ہو گئی، ان کے ہاں ان سب کا مجموعہ تالمود ہے۔ تالمود میں آ کر یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انسان تو صرف ہم ہیں، باقی جو نوع انسانی نظر آتی ہے یہ انسان نما حیوان ہے، نظر آتے ہیں انسان دو ٹانگوں پر چلنے والے، لیکن ہے حیوان، یہ انسان نہیں ہے۔ اس کے لیے نام انہوں نے ایجاد کر دیے، گوئمز، جنٹائلز، یہ ایک کمتر مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے حقیقت میں، پورے انسان صرف ہم ہیں یہودی، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ یہاں تک تو بات پھر بھی غنیمت تھی، لیکن آگے بڑھ کر یہ کہ ہم ہی انسان ہیں، باقی جو انسان ہے وہ اصل میں انسان ہے ہی نہیں، انسان نما حیوان ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کا جو اخلاقی اور دینی زوال ہوا ہے، اس کی انتہا اور ان کی ذہنیت کا فساد جو ہے وہ سامنے آیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت پر۔ آپ سوچئے کسی قوم کا ذہن کتنا بدل گیا ہے، ضمیر کتنا بگڑ گیا ہے، طبائع میں کتنا فساد آ چکا ہے، شخصیتیں کتنی پرورٹ ہو چکی ہیں کہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کو وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ولد الزنا بھی کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، معجزے اور جادو میں فرق نہیں کر پا رہے، انہیں جادوگر کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ انہیں کافر قرار دے رہے ہیں، مرتد قرار دے رہے ہیں، واجب القتل قرار دے رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ذہنیت کے اندر فساد، ان کی مزاجوں میں جو خرابی پیدا ہو چکی تھی، اس حد تک اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ملعون ہوئے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اب لعنت ان پر، جیسے ابلیس پر لعنت ہوئی تھی ایسے ہی لعنت ہوئی، اور یہ مغضوب علیہم قرار پائے، اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ اگرچہ ان کے ساتھ پھر بھی اللہ نے ایک رعایت برتی ہے، انہیں اسی میں ختم نہیں کیا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کی طرح، بلکہ مزید ذرا انہیں ایک لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کی ہے، اگرچہ طے ہو گیا کہ یہ ملعون ہے، مغضوب علیہ۔ اب یہ کہ اس کے بعد 600 برس کے بعد حضور کی بعثت ہوئی، اور اب دوسری امت مسلمہ دنیا میں آئی، امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ امت جب سامنے آئی ہے اور اس میں ایک موقع ہی نہیں دیا گیا، یہ بھی میرے نزدیک ایک رعایت دوسری ہے جو اللہ نے کی ہے ان کے ساتھ، اور وہ رعایت یہ تھی کہ اگرچہ تم نے اپنے اصل رسول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، کفر کیا، انہیں سولی پر چڑھایا، یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے انہیں بچایا اور ہم لے گئے زندہ انہیں آسمان پر، تم نے تو چڑھا دیا نا، تم تو اس کے مجرم ہو۔ اس کے باوجود ہم تمہیں ابھی موقع دے رہے ہیں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا۔ اب یہ محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو گئی ہے، یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کے سائے میں آج بھی آ جاؤ تو پروردگار تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک اور میرے نزدیک بہت بڑی رعایت ہے جو اس قوم کے ساتھ کی گئی، لیکن ان بدبختوں نے اس دوسری رعایت سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ بدترین دشمن محمد الرسول اللہ کے اور اہل ایمان کے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہی یہودی بدترین دشمن۔ لہذا گویا کہ اب ان کا مغضوب ہونا، ملعون ہونا، مردود ہونا، رجیم ہونا، اب اس کے اوپر آخری مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ اب وہ مجموعی طور پر ابلیس بن گئے، انسانوں میں ابلیس کے معنی ہے جس سے کوئی امید نہ رہ جائے۔ اب یہ جو آخری موقع انہیں ملا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر کہ ایمان لاتے اور اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جاتے، نہیں، تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ کسی خیر کی کوئی توقع نہیں، کوئی انہیں بھلائی کی امید نہیں، یہ ملعون ہے، مغضوب ہے، یہ مردود ہے، یہ رجیم ہے۔ لہذا اس کا نتیجہ اب کیا یہ سمجھ لیجئے، اب ان میں ایک بڑا مضبوط گٹھ جوڑ ہے، ابلیس لعین عزازیل اور اس کا شیاطین جن کا لشکر، اور یہ یہودی طاقت اور یہودی قوم، یہ انسانوں میں سے ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ مل کر اصل میں ابلیسی قوت بنے ہیں۔
इंसानों में एजेंसी जो है, इस इब्लीसियत की एजेंसी सबसे बड़ी आज वो यहूदियों के पास है। बिल्कुल वही गुस्सा, वही हसद, वही तकब्बुर। ये नबूवत तो हमारे लिए थी, ये मोहम्मद कहां से आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये वो तो अनपढ़ कौम थी, इनको कैसे ये फजीलत दे दी गई? हम तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हसद के अंदर असल की आग में जले हैं। और वाकया ये है कि उन्होंने ऐसा कारी वार किया उम्मत मुस्लिमा की पीठ में। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी यमन से आया है, इस्लाम का लिबादा ओढ़ा है और मुसलमानों को दो हिस्सों में तकसीम कर गया, जो आज तक तकसीम है। पहले उनका नाम था शियान उस्मान और शियान अली, अब ये अहले सुन्नत और शिया के अंदर तकसीम हो गया है उसका शुरू करना सारा मामला। ये जो है अब तुला हुआ, ये तबका जैसे इब्लीस तुला हुआ कि इंसानों को बर्बाद करके रहूंगा, छोड़ूंगा। मुझ पर जो इनको इज्जत दी गई, मुझ पर जो इन्हें तरजीह दी गई, मेरे ऊपर जो इनको मकाम दिया गया, उसका मुझे बदला लेना है। इनको गर्क करके रहूंगा, जहन्नम के अंदर अपने सबको इंसानों को अपने साथ लेकर गिरूंगा। इसी तरीके से इब्लीस के ये एजेंट जो है जमीन में, ये यहूदी कौम जो है, ये दर हकीकत इसी पर उधार खाएंगे। यही है वो प्रोग्राम जिसके तहत समझ लीजिए अच्छी तरह इस वक्त असल गठजोड़ किसमें है? इब्लीस लईन अज़ाज़ील, उसके साथ शयातीन जिन का लश्कर। जमीन पर यहूदी कौम, खास तौर पर उनमें ज़ायनिस्ट जो सहूनियत की तहरीक को लेकर चल रहे हैं। लेकिन यह कि इस असल गठजोड़ के मामला अब जो हो गया है, इसमें मैं तफसील से लिख चुका हूं अपनी किताब में, साबिक और मौजूदा मुसलमान उम्मतों का माजी हाल और मुस्तकबिल। सबसे ज्यादा जो इसका तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि अब इन यहूदियों के आलयकार बन चुका है पूरा आलम ईसाइयत। इब्तिदान इन्होंने जैसे कि सुन्नी और शिया की तफरीक कराई मुसलमानों में, इसी तरह प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की तकसीम कराई इन्होंने। उसके बाद प्रोटेस्टेंट्स को अपना आलयकार बनाया, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स, जिसके सबसे बड़े अड्डे इस वक्त दुनिया में अमेरिका और इंग्लिस्तान है। ये प्रोटेस्टेंट्स के सबसे बड़े मराकिज़ हैं और ये सबसे बड़े एजेंट हैं। लेकिन अब तो होते होते कैथोलिसिज्म जो है, यानी जो ये रूमी दूसरे जो ईसाई है, कैथोलिक ईसाई, ये भी पोप ने भी हथियार डाल दिए उनके सामने और वो यरूशलेम को भी तस्लीम कर लिया। और ये कि अब उनको हजरत मसीह को सूली चढ़ाने का जो जुर्म था उससे भी उन्हें बरी कर दिया कि नहीं, इन पर कोई इसका इल्जाम नहीं है। ये सब कुछ करके तो इस वक्त दुनिया में जो शर है, शर को फिर समझ लीजिए अच्छी तरह। एक तरफ आजादी जिन गैर मरई और उसका गैर मरई लश्कर शयातीन जिन का, दूसरी तरफ जमीन में इंसानों में यहूदियों में ज़ायनिस्ट ऑन टॉप ऑफ द ज्यूज, और अब इनके आलयकार है पूरा आलम ईसाइयत, खास तौर पर उनमें से वेस्ट। ये है जिसके लिए अब नौ इंसानी के लिए इनका दो गुना प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, ये सब जो निजाम चल रहा है। और ये वीमन 2000, ये कायरो कॉन्फ्रेंस, ये बीजिंग कॉन्फ्रेंस, बीजिंग +5 कॉन्फ्रेंस, और अभी इसका सिलसिला चलेगा। ये कोई आखिरी कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगी। अगर इसमें कुछ मुसलमानों ने जरा कोई रेजिस्ट किया तो फिर ये कि उस रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए जरा सोचेंगे, प्रेशराइज करेंगे, और उनके हाथ में बहुत कोई ताकत है, बहुत से जरियों से वो प्रेशर डाल सकते हैं, झुकने पर मजबूर कर सकते हैं बहुत से मुसलमान मुल्कों को। देखिए, इनका दो तरफा प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम तो यह है कि वो आखिरत की तबाही जो है हमेशा की, जो हमारे लिए तो हो ही गई है, ज्यादा से ज्यादा इंसानों को जहन्नम में ले जाए। लिहाजा इनको इंसानियत के मकाम से नीचे गिराकर शर्म हया इनके लिबास उतरवा दो। मैं वो आयात सुना चुका हूं, ऐ बनी आदम देखना, ये शैतान तुम्हारे साथ वही कुछ ना करे जो इसने तुम्हारे जद्द अमजद और तुम्हारी जद्दा जो है हजरत आदम हजरत हव्वा से कराया था, उनके लिबास उतरवा दिए थे जन्नत के। ये कहीं तुम्हारे भी लिबास उतरवाना दे। आज ये सारा निजाम जो अखलाक और शर्म और हया और इस्मत और इफ़्फ़त और खानदानी निजाम तोड़ फोड़ कर रख देना, ये उस इब्लीस का पहले सब तो ये कि मंसूबा उसका है, और उसके बाद उसका जो जरिया और आलयकार है वो यहूदी, और यहूदियों के जरिए ये सारे बैनुल अक़वामी इदारे, और उसका मजहर है ये कॉन्फ्रेंसें जो हो रही हैं पै बपै। सन 94 में कायरो कॉन्फ्रेंस, सन 95 में बीजिंग कॉन्फ्रेंस, अरबों रुपए खर्च होते हैं कॉन्फ्रेंसों पे, ऐसे तो नहीं हो जाते। और ये कि अब जो हुआ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस, स्पेशल इजलास जनरल असेंबली का। और दूसरा तरीका क्या है इनके पेशे नजर, दूसरा काम इनके प्रोग्राम का एक हिस्सा तो ये
کہ انسان کو اس کے شرف انسانیت، اس کا لباس انسانیت اتروا دو، شرم حیا عصمت و عفت اس کو بنا دو قصہ پارینہ گیا، جیسے حیوانات کو کوئی شرم نہیں ہوتی۔ اقبال نے کبھی کہا تھا ظریفانہ کلام میں کہ وہ دن بھی آئے گا کہ غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن ووٹ چاہے گی، ایسا بھی ہو جائے گا۔ سیکشول ایکٹ جو ہے علل اعلان ہوگا، اور یہ ہوتا تھا۔ یہ جو بھی قوم لوط تھی اس کے ہاں یہ تھا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، وہ اپنی مجالس میں علل اعلان فراڈمی کرتے تھے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میچز ہوتے تھے، اس کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس درجے پرورٹڈ قوم تھی جس کو کہ جو ہے پتھراؤ کے ذریعے سے ہلاک کیا اللہ نے۔ بالکل وہی کام آج دنیا میں ہومو سیکشولیٹی، لیسبین، گیز، یہ سیکشول ورکر ہے، یہ بھی آخر کوئی اگر ہے پروسٹیچیوٹ، کیوں برا سمجھتے ہو اسے؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اور یہ ساری تباہی کہ انسان کو اس کے شرف انسانیت سے گرا دیا جائے اور وہ لباس شرافت، لباس تقویٰ، لباس شرم و حیا جو ہے اس کے جسم سے اتروا دیا جائے۔ ایک یہ پروگرام ہے ساری نوع انسانی کو برباد کرنے کا، اور دوسرا پروگرام سود کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنے اکنامک شکنجے میں جکڑ لیا جائے۔ یہ ورلڈ بینک، IMF، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ٹرپس، اس سے آگے ایسے بیج پیدا کرو جس سے لوگ جو ہے اگلی فصل نہ اگا سکے، محتاج رہے ہمارے کہ ہم صرف بیج لیں گے تو ان کے کھیتوں کے اندر کوئی فصل بیجی جا سکے، گویا کہ رزق کے سارے خزانے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، ہماری طرز مانو گے تو ہم تمہیں دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ وہی جو دجال کا معاملہ، تو یوں سمجھیے سیاست میں سیکولرزم لا کر، سیاست کو مذہب سے علیحدہ کر کے انسانی حاکمیت کا ڈنکا بجا دیا۔ نمبر 1، معیشت میں سود اور جوئے کو تانے بانے کے طریقے سے سمو کر، یہ سارا اسٹاک ایکسچینج جوا ہے، جوئے ہی کی شکل ہے، اور یہی سب سے بڑا آلہ ہے۔ بڑا سرمایہ لا کر ایک دفعہ ڈال دے اور وہ حاصل کی قیمت نیچے گر جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ایک دم اٹھا دے، نکال لے اپنا پیسہ، اور پوری کی پوری اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے گی۔ یہ ہوتا ہے دنیا میں، یہ انہوں نے کیا ہے، ملائیشیا کے ساتھ کیا، انڈونیشیا کے ساتھ کیا، تو اس لیے کہ وہ تو اصل میں جیسے لیور پر ہاتھ ہوتا ہے، آپ نے ذرا ایک ہینڈل کھینچا ہے اور پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ برابر ہو جائے گا۔ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے معیشت میں سود اور جوا، اور معاشرت میں عریانی اور بے حیائی، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دجالیت۔ یہ دجالی فتنہ، اس کو میں نے چاہا آج کہ جو اس کی اصل ہے غیر مرئی، وہ عالم غیر مادی جو عالم ہے اس میں جو اس کی اصل بنیاد ہے، اس سے آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کھیل کون کھیل رہا ہے، کون پیچھے ہے، کیا مقصد ہے۔ یہ حسد ہے جس کی آگ میں جل رہے ہیں، وہاں وہ ابلیس لعین، اور یہاں یہودی کہ ہمیں اللہ نے ٹھکرا کر اور محمد اور اس کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام عطا کر دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ تو ہماری منوپلی تھی، یہ تو ہمارے پروپرائٹری رائٹ تھے، اس پر ہم رہے ہیں 2000 برس تک، یہ ہمارے پاس رہا، منصب ہم سے چھین کر کیوں دے دیا گیا؟ یہ آگ ہے حسد کی جس میں کہ وہ پوری نوع انسانی سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ میں ذرا آپ کو ابلیس کی ارزداشت کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت نظم ہے یہ 7 اشعار کی، اور یہاں وہ اصل نام انہوں نے استعمال کیا ہے۔ کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے، پر کالۂ آتش ہوئی آدم کی کفے خاک، کہ یہ ابلیس اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ پروردگار اب تو میری کوئی خاص ضرورت دنیا میں نہیں رہی، اب تو آدم ہی سب سے بڑا ابلیس بن گیا ہے، میرے ایسے بڑے بڑے جو ایجنٹ یہاں پر موجود ہیں جو میرے بھی کان کاٹ سکتے ہیں۔ پر کالۂ آتش ہوئی آدم کی کفے خاک، یہ جو مٹی سے تو نے بنایا تھا آدم کو، اب تو اس آدم کے اندر ہی وہ ساری شیطنت کی آگ جو ہے بھر دی ہے میں نے، اب میری یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں۔ کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے، پر کالۂ آتش ہوئی آدم کی کفے خاک، جہاں لازر و تن فربہ و ملبوس بدن زیب۔ آج کا انسان کیا ہے، جان جو ہے اندر روح وہ لازر ہے، سسک رہی ہے، وہ تو دم توڑ رہی ہے، اس میں جان ہی نہیں، توانائی نہیں، لیکن جسم فربہ ہے، موٹا ہے، تر و تازہ ہے، خوب اس کے اوپر جو ہے چربی چڑھی ہوئی ہے، اور لباس بڑا خوبصورت پہنا ہوا ہے، بہت اعلیٰ، وہ تو امریکہ کا بنا ہوا سوٹ ہے، وہ زیب تن ہے۔ دل نزع کی حالت میں خرد پختہ و چالاک، دل جو ہے وہ مر رہا ہے، عالم نزع میں ہے، روح دم توڑ رہی ہے،
لیکن عقل جو ہے پختہ و چالاک ہوتی چلی گئی ہے. مادی علوم کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، ٹیکنالوجی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اب آیا اس کا درمیانی شعر، ناپاک جسے کہتی تھی مشرق کی شریعت، مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے پاک. مشرق میں تو سوڈمی بہت بڑا گناہ تھا، بہت بڑا جرم تھا. اللہ نے تو پیدا کیا مرد اور عورت کو جوڑے بنائے ہیں، اس کے لیے راستہ رکھا ہے، لیکن یہ تو بہت بڑی گندگی، بہت بڑی گندگی، بہت بڑی گندگی. تعاونون الخبائث کا لفظ آیا قرآن مجید. تو مشرق کا فتویٰ تو یہ تھا، لیکن مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے پاک، بے پاک ہے. اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا اس بیجنگ کانفرنس کے ایجنڈے میں کہ یہ بھی ایک اورینٹیشن ہے، یہ بھی ایک جنسی رجحان ہے، ایک نارمل سیکشول اورینٹیشن ہے. اس کے بارے میں خامخواہ جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو اور حساس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی ویرانی یہ جنت کے تصور سے ہے غمناک. اب شاعر ہیں تو ایک شاعرانہ تصور بھی لے آئے کہ اللہ اب تو وہ حوریں جو ہے جنت کی وہ بڑے رنج اور صدمے میں ہے کہ جنت تو ویران رہے گی، اب جنت میں آنے والا کوئی رہا ہی نہیں. آدم تو سارا کا سارا شیطان کے پلے میں چلا گیا. تو گویا کہ ہم تو بیٹھی رہیں گی، ہمارے لیے کوئی ازدواج ہوگا نہیں، کوئی رشتے والا ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ جنت میں آئے گا ہی نہیں. اس لیے کہ اب تو وہ سب کے سب شیطان کے چکر میں ہیں، شیطان کے چیلے بن چکے ہیں. تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی ویرانی یہ جنت کے تصور سے ہے نابناک. اور آخری بات، اور یہ ہے اصل جمہوریت جو میں نے کہا کہ جس سے کہ اصل میں شیطنت کا آغاز ہوا تھا. یہود نے سب سے پہلے سیکولرزم کا ڈول ڈالا ہے اس دنیا کے اندر. ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہوتے قدم بقدم آگے چلے ہیں سیکولرزم اور سود. اور اب آتے آتے جہاں تک بات پہنچ گئی ہے وہ یہ ہے جو ویبن 2000 ہے یا جو بھی اب بیجنگ +5 کانفرنس کا ایجنڈا ہے. جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست. یہ میری اب ضرورت ہی نہیں رہی ہے اللہ. اب تو یہ جو ارباب سیاست ہے ان سے بڑا ابلیس کوئی ہے ہی نہیں. جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک. اب میری تو یہاں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. میرا کام کرنے والے تو یہ سیاستدان موجود ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ابلیس. اور یہ جو ہے سارا جو بھی تہذیب جو آدم کی نئی تہذیب آ رہی ہے، اب اس کے بعد میری ضرورت نہیں رہی. تاہم یہ جان لیجئے علامہ اقبال نے جو نقشہ کھینچا تھا، دیکھیے یہ کہ حق و باطل کی ایک کشاکش اب ایک آخری مرحلے میں آ گئی ہے. سب سے بڑا تصادم ہونے والا ہے تاریخ انسانی کا. دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ مار کا زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. غالب تو اللہ کو آنا ہے. الحق یعلو ولا یعلی علیہ، الحق جو ہے وہی غالب ہوگا، اس کے اوپر جو ہے کسی اور کو غالب آنے کی حیثیت حاصل نہیں ہے. یہ حق اور باطل کی جنگ، یہ خیر اور شر کی جنگ بالآخر حق کی فتح پر منتج ہوگی. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور سورہ توبہ میں فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ کو بالکل منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. اور جس کو علامہ اقبال نے کہا یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. توحید کی شاہراہ کے اوپر جو چھاپے کیے مارے ہیں ابلیس نے، اور جس طرح اس نے کہ وہاں ڈیرا لگا کر کمینگاہ بنا کر نوع انسانی کے اوپر حملہ کیا ہے، اب وہ وقت آئے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ضلالت، شرک اور کفر کی تمام ظلمتیں جو ہے یہ کافور ہوں گی. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نپوش، اور ظلمت رات کی سی پا ہو جائے گی. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ خورشید سے، نغمہ توحید سے. یہ آخری مارکا قریب ہے، اور یہ باتیں پہلے میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی آدم کی خلافت جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی، عالمی نظام خلافت پر منتج ہو کر پھر اس دنیا کی تاریخ ختم ہو جائے گی، پھر قیامت آئے گی. لیکن وہ بالفعل قائم ہوگی کل روئے ارضی پر. لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. حضرت مقداد بن اسود کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ. اس روئے ارضی پر نہ کوئی گھر بنے گا بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی کمبلوں کے بنا ہوا خیمہ رہے گا ان کا جو لوگ کے خانہ بدوش ہوتے ہیں جن میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے. وہ کر رہے
یہ حق کا بول بالا ہونا ہے، اس لیے کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ اپنی سی چالیں چل رہا ہے ابلیس لعین اور اس کے ایجنٹ جو ہے، جو انسانی ابلیس ہے یعنی یہودی زائنس، وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، وہ عقید و قیدا، میں اپنی چال چل رہا ہوں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی چالیں چلی، اللہ نے بھی چال چلی، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اب اس کے لیے لا عمل وہی ہے جو کئی مرتبہ میں یہاں بیان کر چکا ہوں، پہلے اپنی ذات میں ہم میں سے ہر شخص خود خلیفۃ اللہ بنے، اپنی ذات میں اپنے وجود پر اللہ کا حکم نافذ کرے۔ خلیفہ کا کام ہے اصل حاکم کا حکم نافذ کرنا، اپنے وجود پر نافذ کرو، اپنے دائرہ اختیار میں اپنے گھر میں نافذ کرو، پہلا کام یہ ہے۔ اور یہی مشکل ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہی وجہ ہے کہ ہم چونکہ اس پہلے بات پر زور دیتے ہیں تو ہماری رفتار بہت سست ہے تنظیم اسلامی کی۔ اگر صرف جوش میں لا کر اور گولیاں کھانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہوتا تو ہو چکا ہوتا، لیکن نہیں، ہم یہ جانتے ہیں جب تک خود ٹھیک نہیں ہوگے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال آج اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ افراد اپنی ذات میں اللہ کے خلیفہ بنے، پھر یہ کہ وہ جمع ہو اور منصوص اور مسنون اور معصور جو تعلق ہے بیعت کا، کسی ایک شخص کے ساتھ بیعت کے رشتے میں منسلک ہو کر بنیان مرصوص بنے، ایک مضبوط جماعت حزب اللہ، اور یہ حزب اللہ جب اتنی طاقتور ہو جائے کہ پھر وہ شیطان کو اور شیطان کے پورے اس نظام کو چیلنج کر سکے تو میدان میں آئے، گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن یہ ساری تفصیل تو آپ منہج انقلاب نبی میری کتاب میں پڑھ لیں گے، لیکن وہ بات آخری کہہ رہا ہوں کہ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ آپ کو بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، خواہشیں ہیں بدل جائے، اسلام آ جائے، نظام اچھا ہو جائے، کوئی خمینی آ جائے، کوئی میں نہیں ہلوں گا، مجھے کچھ نہیں کرنا، میرا جو بھی ہے صغرا کبرا جو کا تو رہے گا، میرا اگر سودی کاروبار ہے وہ جاری رہے گا، میرا کوئی اور غلط کام ہے جاری رہے گا، میرے گھر میں اگر بے پردگی ہے جاری رہے گی، میں تو ہلوں گا نہیں، زمین جمبت میں جمبت گل محمد ہو جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے، کوئی خمینی آ جائے، کوئی فلاں ہو جائے، کوئی مرد غیب آ جائے، کیوں نہیں آتا؟ یہ ہے وہ طریقہ کہ جس کے لیے بہرحال ہم اپنی بھی قوت اور طاقت ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جمے ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ شورا میں حضور کو حکم دیا گیا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو حکم تمہیں ملا ہے ڈٹے رہو، ریسپانس ملے نہ ملے۔ حضرت نوح کو اگر 950 برس ملا، اس میں ان کے لیے کوئی ناکامی کی بات نہیں، ناکام قوم ہو گئی کہ وہ قوم جسے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کی گئی ہو اور پھر بھی وہ اسلام کی طرف رخ نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ انا من المجرمین منتقمون، اللہ بچائے ہمیں اس سے کہ ایسی قوم سے تو اللہ تعالیٰ انتقام لے کر رہتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔